ایک نوجوان کی ایک لڑکی سے محبت سے شادی ہو گئی، حالانکہ ظاہر سی بات ہے اسلام میں محبت کی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، چند شادیاں اگر دو چار کامیاب ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اکثر محبت سے جو شادیاں ہوتی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ جو لڑکی آپ کی وجہ سے آپ کے حسن کو دیکھ کر، آپ کی دولت کو دیکھ کر، آپ کے مال کو دیکھ کر، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ باغی ہو گئی اور اس نے ماں باپ سے بغاوت کر لی، جب آپ سے کوئی اچھا بندہ اس کو نظر آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ بھی بغاوت کرے گی۔ اس لیے اسلام نے محبت کی شادیوں کو، لو میرج کو پسند نہیں کیا ہے۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ باپ جنت میں اس طرح دو انگلیوں کی طرح رہیں گے جس نے تین کام کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین کام کرنے والا باپ اور میں محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ کون سا باپ؟ ہر باپ نہیں، بلکہ جس نے تین کام اپنی زندگی میں کیے ہوں گے۔ پہلی بات، بیٹی کی پیدائش پر وہ شخص خوشی کرے اور اس کا اچھا نام رکھے۔ یعنی بیٹے تو سب کے یہاں پیدا ہوتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے ماحول پر نگاہ رکھے ہوئے تھے کہ حضور علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر خوشی نہیں کریں گے، لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگ بیٹی کی پیدائش کے موقع پر بے چین اور بے قرار ہو جائیں گے۔ تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین کام کرنے والا باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے۔ ان میں سے پہلا کام یہ کہ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے، یعنی ناراض نہ ہو اور اس کا اچھا نام رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مچل جائیے، خوش ہو جائیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب یہاں یہ بات نہیں فرمائی کہ وہ باپ نمازی ہوگا تو ایسا ہوگا، وہ باپ روزے دار ہوگا تو ایسا ہوگا، وہ باپ جو ہے وہ یہ کرتا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ نماز کی عظمت کا انکار نہیں، روزے کی عظمت کا انکار نہیں، ظاہر سی بات ہے سارے نوافل فرائض کے بعد ہی مقبول ہوتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے بیٹیوں کے باپ کو کہ فرمایا کہ میرے اس طرح قریب ہوں گے اور پیدائش پر خوشی کرنے والا۔ لیکن عام طور پر جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو لوگ خوشی نہیں کرتے۔ بیٹا پیدا ہوگا تو مٹھائیاں بٹتی ہیں، پیڑے بٹتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو پڑوسی کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ بیٹی پیدا ہوئی، بلکہ اب تو بیٹی پیدا ہونے پر ماں کا چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا کیا اور بیٹی کیا؟ یہ تو دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کبھی بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کے دل میں تمہارے لیے پیار ہوتا ہے، بیٹیوں کے دل میں تمہارے لیے محبت ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بیٹیاں ماں باپ کو جتنا چاہتی ہے اس سے زیادہ کون کس کو چاہتا ہے؟ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کی ایک لڑکی سے محبت سے شادی ہو گئی، حالانکہ ظاہر سی بات ہے اسلام میں محبت کی شادی کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے، چند شادیاں اگر دو چار کامیاب ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اکثر محبت سے جو شادیاں ہوتی ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ جو لڑکی آپ کی وجہ سے آپ کے حسن کو دیکھ کر، آپ کی دولت کو دیکھ کر، آپ کے مال کو دیکھ کر، آپ کی اداؤں کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ باغی ہو گئی اور اس نے ماں باپ سے بغاوت کر لی،
جب آپ سے کوئی اچھا بندہ اس کو نظر آئے گا تو وہ آپ کے ساتھ بھی بغاوت کرے گی۔ اس لیے اسلام نے محبت کی شادیوں کو، لو میرج کو پسند نہیں کیا ہے، اس لیے اس کا بہت خیال کیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال دونوں میاں بیوی کی محبت سے شادی ہوئی، اور جب محبت سے شادی ہوئی تو محبت سے شادی کے بعد ان دونوں نے کمرے میں بیٹھ کر یہ بات طے کی، کیونکہ آپ کی شادی میں میرے ماں باپ راضی نہیں تھے اور میری شادی میں آپ کے ماں باپ ناراض تھے، یعنی دونوں کے ماں باپ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ تو اب ہم یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں اور طے کرتے ہیں کہ جو ماں باپ ہم سے راضی نہ تھے شادی کے وقت، اگر ان میں سے کوئی آتا ہے تو ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے اور ہم اپنی زندگی خود جئیں گے، ہم اپنی زندگی خود گزاریں گے۔ ایسے میں جب دونوں نے یہ طے کیا، دونوں نے یہ فیصلہ کیا، تو اب دونوں اپنی زندگی میں رہنے لگے۔ اتنے میں ایک منظر یہ دیکھا گیا کہ لڑکے کے ماں باپ کو جب پتا چلا کہ ہمارا بیٹا سیٹ ہو گیا ہے اور وہ اس کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے اور وہ مال و دولت بھی حاصل کر چکا ہے، تو لڑکے کے ماں باپ آتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اندر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی پوچھا گیا کون، تو باہر سے آواز آئی، بیٹا تمہارے ماں باپ آئے ہیں، دروازہ کھولو، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا اور اس کی بیوی نے کہا، آپ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہمارے ماں باپ آئیں گے تو ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اور اس کے بعد بیوی نے کہا، اس لیے جو ہماری شادی سے ناراض تھے ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اللہ اکبر، اس نے دروازہ نہیں کھولا، کچھ دیر تک وہ دستک دیتے رہے، آواز دیتے رہے، اور اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو کچھ دن گزرتے گئے، چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد پھر دروازے پہ دستک کی آواز آئی اور اب پوچھا گیا تو کون؟ تو لڑکی کے ماں باپ نے کہا، بیٹی تیرے ماں باپ آئے ہیں، پتا چلا ہے کہ تو بہت سکون سے ہے۔ تو اس وقت اس لڑکی نے شوہر کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، اور جب اس کے بعد دیکھا تو شوہر نے کہا، ہم تو طے کر چکے ہیں کہ جو ہماری شادی پر ناراض تھے ہم ان کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، اور آپ یہ منظر دیکھ چکی ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا تو آپ بھی اپنے ماں باپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتی۔ اس لڑکی نے کہا، رکھنا ہو تو رکھیں، نہ رکھنا ہو تو نہ رکھیں، لیکن میں یہ تو نہیں کر سکتی کہ میرے ماں باپ میرے دروازے پر آئیں اور میں ان کے لیے دروازہ نہ کھولوں، میں یہ قطعاً نہیں کر سکتی۔ اٹھ کے اس نے یہ دروازہ کھولا، وہ شخص مجبور ہوا اور اس کے ماں باپ کو لینے کے لیے، لیکن جب اس کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے تو اس نے کوئی خوشی نہیں کیا، لیکن جس دن اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے خوب خوشیوں کا اظہار کیا۔ تب اس کی بیوی نے پوچھا تھا کہ بیٹوں کی پیدائش پر آپ تو اتنے خوش نہ ہوئے، بیٹی کی پیدائش پر خوشی کی وجہ کیا تھی؟ تو اس وقت اس نے روتے ہوئے کہا تھا، ایک دن میں اپنے بیٹے اور بہو کے دروازے پہ جا کے دستک دوں گا تو بیٹا دروازہ نہیں کھولے گا، یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، لیکن میری بیٹی میرے بڑھاپے میں میرے لیے دروازہ کھول دے گی۔ اس لیے جس سے میری خوشیاں بڑھاپے کی وابستہ ہیں، میں اس کی پیدائش پر خوشی نہ کروں تو کس کی پیدائش پر خوشی کروں؟ یہ بات ہے، بیٹیاں ماں باپ سے محبت کرتی ہیں، لیکن ہم ہے کہ یہ جاہل دنیا، یہ گوار دنیا، یہ مغربی تہذیب کے رنگ میں ڈوبی ہوئی دنیا، آج ہم اس دنیا کے دلدل میں ڈوب کر حقیقی اسلام سے آنکھیں چرا رہے ہیں، حقیقی اسلام سے آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ ہم سے محبت کرنے والوں سے ہم نفرت کرتے ہیں اور نفرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بیٹوں سے محبت نہ کریں، آپ اپنے بیٹوں سے بھی محبت کریں، لیکن بیٹیوں سے بھی محبت کریں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ اکبر، گھر میں ساس تانا دیتی ہے کہ تجھے تو بیٹیاں ہی ہوتی ہے، نندے تانا دیتی ہے اس کو تو بیٹیاں ہی ہوتی ہے، گھر کے فرد اس کو تانا دیتے ہیں کہ بیٹیاں ہی ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا قصور کیا ہے؟ بیٹیاں ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ اس کو بیٹیاں ہو۔ اور پھر سنو، بیٹی کی پیدائش پر میرے نبی نے تو جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں خوشی منانے والے ماں باپ پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔
تو بیٹی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بیٹی بڑی عظیم چیز ہے۔ ہاں ہاں، بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں، بیٹی کو عائشہ کہتے ہیں، بیٹی کو ام حبیبہ کہتے ہیں، بیٹی کو ام سلمہ کہتے ہیں، بیٹی کو جویریہ کہتے ہیں، بیٹی کو صفیہ کہتے ہیں، بیٹی ہی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، بیٹی ہی کو رابعہ بصری کہتے ہیں، بیٹی ہی کو نفیسہ مصری کہتے ہیں، بیٹی ہی ام الورا ماہ نور ہوتی ہے، بیٹی ہی ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، اگر بیٹی بری ہوتی تو پھر فاطمہ کسی کی بیٹی نہ ہوتی۔ یاد رکھیں، بیٹی بری نہیں، بیٹی دل کے چین کا نام ہے، بیٹی آنکھوں کا سرور کا نام ہے، بیٹی قرۃ العین کا نام ہے، بیٹی دلوں کی دھڑکنوں کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی مرد کو اپنے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ کسی عورت کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام جو 3 کام کرنے والا باپ ہے اور وہ جنت میں ہم دو اتنے قریب ہوں گے، اس میں سے پہلا کام کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کریں، بیٹی پیدا ہو تو خوشی کریں۔ دوسری چیز، اس کا اچھا نام رکھیں۔